تو اسی وقت انداز لگ گیا تھا جب باہر کھڑے تھے ہم لوگ داخل ہو رہے تھے، اسی سے آپ کے حوصلے اور محبت جذبات سب نظر آ رہے تھے۔ میں بھی راجستھان گیا تھا، اپنی جمعیت یوتھ کلب کی جو ٹیم تھی، تو جیسے ہمارے عالمی اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع، ایسی انٹرنیشنل جمہوری راجستھان میں ہوئی۔ 37,000 بچے جمع ہوئے، 10 مظفر نگر کے بھی گئے تھے۔ 37,000 میں 10 ہمارے مظفر نگر کے تھے، ویسے ٹوٹل 183 بچے۔ تو الحمدللہ انہوں نے پہلے دے تھا کہ شریک ہونا ہے، وہ خوشی بھی میں کہہ رہا ہوں، ابھی تو شروع نہیں کیا ہوں۔ تو 4 جنوری کو وہاں داخل ہوئے تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ شرکت کر رہے ہیں۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ شرکت نہیں بلکہ مقابلہ بھی کرنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ نہیں، صرف مقابلہ نہیں، جیتنا بھی ہے۔ تو عالمی یعنی جس طرح کے ہمارے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، میں اس کو جمہوری کو سمجھا بھی نہیں پاؤں، اس لیے اتنا جانتا بھی نہیں۔ تو جب رزلٹ آیا 10 جنوری کو، تو 17 میں سے 9 حاصل کیا ہمارے بچوں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر ان کے ڈانس وغیرہ میں شریک ہو گئے ہوتے تو بھی لے آتے، وہ بھی اس میں سے کچھ لے آتے، لیکن منع کر دیا کہ نہیں، کسی ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے جس میں میوزک ہوگی، ڈانس ہوگا، جس میں بے پردگی ہوگی، وہ اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو جب میں 8 جنوری کو گیا تو مجھے عجیب میری کیفیت تھی، تو میں نے وہاں گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، وہ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو بھی آپ یہاں داخل ہونے کے بعد وہ جس محبت کا آپ نے اظہار کیا، تو خوشی کے آنسو محسوس ہو رہے ہیں۔ اور وہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو کئی مرتبہ ذکر بھی کیا، بھائی خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں۔ تو اب اسی سے وابستہ ایک قصہ بھی سنا دیتا ہوں اپنی بچیوں کا۔ 44 بچیاں بھی تھیں، 3 سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کی، اور کسی پروگرام میں شریک تھی۔ میں پرسوں میوات گیا تو مجھے وہ سنا رہی تھی۔ کل بجنور جائیں گے تو بجنور کی بچیاں بھی تھیں، وہ بھی جب اگر ملاقات ہوئی تو وہ بھی شاید بتلائیں۔ تو بچیوں نے بتلایا کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کو پیش کر رہے تھے، میوزک بج رہی تھی، ہم نے کہا بھائی اسے بند کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دیتے ہیں، بند کر دیا۔ انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا بہت سلیقے سے۔ پھر میڈیا چونکہ بہت تھا، اور راشٹرپتی وہاں آئی ہوئی تھی، ان کا استقبال ہمارے بنارس جمعیت یوتھ کلب کے بچوں نے کیا، سبھی شریک تھے۔ خیر، ان بچیوں سے ان لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نقاب اٹھا کر کے فوٹو کھنچوا دو۔ بچیوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے باہر چلے جائیں، پر یہ نہیں ہوگا کہ نقاب اٹھا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں پرسوں تھا جب مجھے وہ بتانے لگی، سب پردے میں تھے، نقاب میں ہی، پرسوں مجھے انہوں نے بتایا۔ ہم نے کہا ہوا کیا، وہ ذرا مجھے سنائیے۔ میں چونکہ تھوڑا سا تھا، قاضی احمد اللہ صاحب وہاں زیادہ رہے، پورا رہے، بلکہ انہیں کی نظام میں انتظام چل ہی رہا تھا۔ تو انہیں پورا قصہ سنایا، تو مجھے اندر سے یہی کیفیت پیدا ہوئی کہ خوشی کے آنسو وہ نظر آنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ ہے وہ ایمانی حرارت جس نے، اور پھر قاضی اسلم صاحب بڈیلوی جو ذمہ دار، ان کا یہ تو ایسی جاتی تھی بالکل سیدھا ایک لائن سے، اور لوگ انہیں کو دیکھتے تھے کہ کہاں سے آئے، کوئی کہتا سعودی عرب سے آیا ہے، کوئی آیا کہتا پاکستان سے آئے ہیں، کوئی کچھ جو جس کو سمجھ میں آتا بتاتا۔ جب جس دن میں گیا تو چونکہ 9 کلومیٹر پہ تھا، ہماری جب انٹری ہوئی تو کافی سب بچے، بھیڑ یہ پگڑی ہماری تھی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پڑوس سے آئے ہیں۔ ہمارے کسی آدمی کا نہیں، پڑوس سے نہیں، جمعیت یوتھ کلب کی جمعیت علماء ہے۔ ماشاء اللہ بڑی سراہنا ہوئی۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں بچے ہمارے تھے حضرت یہاں باہر استقبال میں، ان سب کو جمعیت یوتھ کلب سے جوڑی۔
بالکل انشاءاللہ سب کھلے، انشاءاللہ یہ مستقبل طے کرے. جی جی بالکل جن حالات سے ہم نبر آتما ہے نا اس وقت، جی 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 اس کو بیان کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں. انہیں آپ جوڑیے اس سے، اور پھر آپ اس کے فائدے کو محسوس کریں گے، نفع بخش بنائیے کرامت. اور جہاں جہاں جمعیت یوتھ کلب کا پروگرام ہوتا ہے آپ دیکھیے بھی، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. جی جی بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، بچوں کا، پوری جماعت کا، حضرت مولانا مفتی بن یامین صاحب، قاری محمد ذاکر صاحب، اور ہمارے دونوں سیادر سبھی جتنے یہاں ہیں، آپ سب کا آپ نے انتہائی محبت کا معاملہ فرمایا. وقت بہت تنگ ہے لیکن رات بہت بڑی ہے، جی جی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی لمبی گفتگو نہیں ہو، جی کوئی لمبی گفتگو نہیں ہو. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان عطا فرمایا. بے شک دنیا سکون کی تلاش میں، لوگ تلاش کر رہے ہیں سکون. ہم لوگ ابھی ایک 70 بچوں کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کے لیے ایک نظام بنایا ہے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے، امن فیلوشپ کے ذریعے سے لیڈرشپ تیار کرنا اپنے بچوں کو. تو 70 بچے منتخب کیے گئے ہیں لیڈرشپ کے لیے کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی. تو مرحلہ وار وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ دنیا کے اس لیول کے آدمی ہیں جو یہاں اپنے بچوں کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں کہ جب آپ ایئرپورٹ میں جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ جو 1-2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ سے وہاں پہنچتے ہیں. اور اسی طرح سے انتہائی ہائی سیکورٹی والی جگہوں پر جو انتظامات ملک میں، دنیا میں، وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مجھے نام نہیں یاد، جس سے وہ لوگ وابستہ ہو کر کے تو کافی بلندیوں تک پہنچ چکے تھے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو نیچے اتارا کہ نہیں، یہ محنت اپنی نسل کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کرو. تو تلاش میں نکلے، کسی نے مولانا محمود مدنی صاحب کی نشاندہی کر دی، وہ آ گئے. آنے کے بعد محنت شروع ہوئی. ہم لوگوں نے بہت دورے کیے، یہاں بھی آئے تھے اور بھی کئی جگہوں پہ، اور پھر بچوں کو منتخب کیا گیا. اب ایک بچے کی ٹریننگ 3 سال ہونی ہے، اور ہر مہینے 50,000 روپے ایک بچے پہ خرچ بھی ہونا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی تیاری اس سلسلے میں ہے. وہ آپ کو بھی دینا ہے ایسے بچے جو ہونہار ہوں، تو ابھی سے ان کی نشاندہی کریے، ان کو بھی دیجیے. تو وہ یہ کہتے تھے، ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا سکون کی تلاش میں ہے، اور آخر میں جب وہ فیصلہ کرتے ہیں چلو اسلام کے قریب ہو جائیں، تو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے نہیں جن کے پاس جا رہے ہیں، اسلام کے قریب جا رہے ہیں، ان کو آپ دیکھتے نہیں. شراب تم بھی پیتے ہو، یہ بھی پیتے ہیں. جوا تم بھی کھیلتے ہو، جوا یہ بھی کھیلتے ہیں. رشوت یہ بھی تم بھی لیتے ہو، یہ بھی لیتے ہیں. تو بجائے ادھر جانے کے وہ بدھ مذہب کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور عیسائیوں کی طرف. کہیں جس کا جی چاہے چلا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی پرواہ ہے. جی جی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے دنیا کا ایک بڑا طبقہ بدگمان ہو رہا ہے، اور لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ بھی سود کھاتے ہیں، یہ بھی رشوت لیتے ہیں، یہ بھی چوری کرتے ہیں، یہ بھی زنا کرتے ہیں، یہ بھی شراب پیتے ہیں. تو لوگوں کے لیے اسلام سے متنفر ہونے کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوگی اور مودی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بیٹھائیں گے، عمر ابن عبدالعزیز آئیں گے یہاں حکومت کرنے کے لیے؟ وہ تو آنے والے نہیں، وہ تو آنے والا نہیں. تو جیسے ہمارے اعمال ہیں وہ اسی ہی وہ کام ہے. اسی طرح سے میں آسام میں تھا، حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں. تو حضرت نے ایک سلچر کا قصہ سنایا مجھے. ابھی میں جب وہاں گیا بیٹھا ہوا کمرے میں، اس وقت مجھے خیال ہوا کہ سلچر کا ایک قصہ حضرت نے سنایا کہ رمضان المبارک پورا ہوا اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں رمضان گزارا تھا. تب ملک بٹا نہیں تھا.
سلہٹ میں رمضان گزارا اور آسام جمعیت علماء کے کوئی ذمہ دار تھے، انہوں نے حضرت کی دعوت دی کہ حضرت عید کے دن آپ کو ہماری دعوت قبول کرنا ہے۔ تو حضرت نے سلہٹ سے دعوت قبول کی اور سلچر آ گئے۔ بہت دور نہیں ہے لیکن ہے فاصلہ، اب چونکہ 2 ملک ہو گئے تو اس وجہ سے دور لگتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دسترخوان لگا، سب لوگ بیٹھ گئے، حضرت کا انتظار تھا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان میں تشریف لائے اور بیٹھتے ہی فرمایا اس دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ ساتھیوں سے کہا اس دسترخوان سے اٹھ جاؤ، اس دسترخوان سے سود کی بو آ رہی ہے، اس سے اٹھ جاؤ۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ سے سلچر کے سفر کیا اور سب لوگ بیٹھ گئے اور حضرت فرمایا اس دسترخوان سے اٹھ جاؤ، اس سے سود کی بو آ رہی ہے۔ اب جہاں سود کا لین دین ہوگا تو کیا اور ہوگا کیا، آپ سوچیے۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ ٹرین میں جا رہے تھے، مولانا باعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں خادم تھا حضرت کے ساتھ، تو وہ چھوٹی اس کی لائن کی ٹرینیں چلتی تھیں تو حضرت اس میں بیٹھے تھے، تو کسی پلیٹ فارم پہ ٹرین کھڑی ہوئی تو روشنی تو تھی نہیں، لالٹین لے کر کے کوئی صاحب اعلان کر رہے تھے بھائی اس ٹرین میں مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ تو میں جلدی دروازے کے پاس آیا کہ جی اسی میں ہے، تو انہوں نے ایک تھال دی کھانے کی اور وہ سجایا برتن کی یہ لے جائیے، مولانا حسین احمد مدنی کے لیے کھانا لایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ اس کھانے کی لذت کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، جو کھانا اس وقت آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کون لایا تھا، یہ معلوم نہیں۔ تو ایک طرف سود کی نحوست اور دوسری جانب اس سے بچ کر کے آنے پر اللہ کے انعام۔ اگر آپ بچیں گے تو کیا اللہ آپ کو نوازیں گے نہیں؟ بے شک بے شک بے شک جیسے آپ چاہیں گے ویسے اللہ آپ کو دے گا۔ بے شک۔ ایک طرف اللہ کے انعام۔ ہمارے ان بزرگوں نے جن کا نام لیا جا رہا ہے، جن کا لیا جاتا ہے یا جن کا ہم لیتے ہیں، یا جن کا بعض ایسے لوگ ہیں جن کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کی قربانیوں کی برکت سے اس ملک میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں پر یہ عمامے اور چہرے پہ داڑھیاں، وہ انہی اکابر کی بزرگوں کی جد و جہد و برکت سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جمعیت علماء ہند اچھی طرح سمجھ لیجیے، بیواؤں، یتیموں، پریشان حال لوگ، مساکین، قید خانوں میں قیدیوں کی، آسمانی اور زمینی کسی طرح کے حالات ہوں، ان حالات میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی خبرگیری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو اللہ کی عبادت کے بعد جو وقت بچتا تھا وہ مخلوق خدا کی خدمت پہ لگاتا تھا۔ عبادت اور خدمت دونوں کے مجموعے کا نام سنت رسول ہے، اور تصوف کا دوسرا نام خدمت خلق ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ اگر آپ بڑائی چاہتے ہیں، بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت آپ کو کرنا ہو۔ جمعیت علماء ہند ابھی حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ 23 نومبر 1919 کو قائم ہوئی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آزادی کے بعد 18 سال تک اس ملک میں جمعیت علماء نے مسلمانوں کی اس طرح سے خدمت کی، اس سے پہلے 18 سال تک کوئی اور جماعت نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں 18 سال کا نام لے رہا ہوں۔ جن کا وجود عمل میں آیا ہے 18 سال کے بعد آیا ہے، تو 18 سال تک اس ملک کے مظلوم مسلمانوں کی خدمت اس طرح سے کی ہے جیسے ایک بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو پالتی۔ بیوہ کی بیوگی وہی عورت سمجھ سکتی ہے جو بیوہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں۔ بیوہ اپنے بچوں کو کیسے پالتی وہ آپ جانتے ہیں۔ جمعیت علماء نے اس ملک کے مسلمانوں کو اس بیوہ عورت کی طرح سے پالا ہے۔ اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے، یہاں بچا کیا تھا؟
یہاں تو سب چلے گئے تھے. آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئے اسی شہر کے لوگ چلے گئے تھے. اور جو بچے ہیں وہ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب, حضرت شاہ عبد القادر رائے ان حضرات کی کوششوں اور جدوجہد سے. اور آج آپ دیکھ لیجیے, میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, بالکل پاکستان گیا ہوں, لاہور سے پشاور تک, پشاور سے لاہور واپسی ہوئی تو ہر مسجد کے دروازے پہ مجھے پولیس والے اسلحے کے ساتھ کھڑے ہوئے ملے. تو میں نے واپسی میں ظہر کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جاتے ہوئے بھی 3 نمازیں ہم نے پڑھی تھیں, جاتے ہوئے جمعہ تھا تو جمعے کی نماز میں بھی آتے ہوئے ہماری سمجھ نہیں آیا کہ مسجد کے دروازے پہ پولیس اسلحے کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی. نوجوان اس نے ایک سانس لی, مولانا احمد عبداللہ بھی ہمارے ساتھ تھے, کہ ہمارے ملک میں اگر کسی کو مارنا ہو تو مسجد میں گولی مارنا بڑا آسان, بڑا آسان. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, آمین آمین. اور ہماری بھی حفاظت فرمائے. ہمارے اس ملک میں ہزاروں لاکھوں خرابیوں کے باوجود, لاکھوں خرابیاں ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بزرگوں کی برکت سے بے پناہ خوبیاں ہیں, بے شک بے شک بے شک. بے پناہ خوبیاں ہیں, اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہیں یا ہوئے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے پیدا ہونا ہوتا تو یہاں کیوں پیدا ہوتے؟ مکے مدینے پیدا ہوتے ہیں. جی جی بالکل. یا اپنی مرضی سے یہاں پیدا ہوئی, یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کر کے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. نہیں, دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. نہ ہم اپنی